بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس کے رہن سہن کے آداب میں شریعت کا ایک بہت اہم حکم وعدوں کی پاسداری بھی ہے، جس کا ہمارے معاشرے میں رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ وعدوں کی اور معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیا، فرمایا ان العہد کان مسئولا، جب تم کسی سے کوئی عہد کرتے ہو تو اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے معاہدہ اور ایک ہے وعدہ۔ معاہدے کو انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ معاہدے میں اور وعدے میں فرق یہ ہے کہ معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ سے پیسے لوں گا، یا میں آپ کو یہ قیمت دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ سے یہ چیز لوں گا۔ تو یہ جو دو طرفہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس میں سامنے والا اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لے اور آپ پوری نہ کریں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ۔ وعدہ ہوتا ہے یک طرفہ۔ آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ میں آپ سے فلاں وقت میں ملاقات کروں گا، یا میں آپ کا یہ کام کر کے دے دوں گا آپ کو میں، یہ ہے یک طرفہ۔ اس میں اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو وقت پہ پورا نہیں کرتے تو سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا اور آپ اسے پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس کی پیشگی اطلاع دے دیں۔ معاہدہ تو ہر صورت میں آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ وعدہ اگر آپ پورا نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو سامنے والے کو پیشگی اطلاع دے دیں تاکہ وہ آپ کے انتظار میں نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چار خصلتیں کسی میں ہوئیں تو وہ پکا منافق ہے۔ تین تو یہی خصلتیں جس کا ایک حدیث میں ذکر کیا ابھی میں نے، اور ایک اور خصلت بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالیوں پر اور فحش کلامی پر اتر آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں منافقین کی ان بری صفات سے بچنا چاہیے۔ زبان انسان کا ایک ایسا عضو ہے جس سے انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ آج کل بہت ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں کسی سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں یا وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہترین عذر ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی کمٹمنٹ کریں اور اس کو ہم وقت پہ پورا نہ کریں تو بہترین عذر ہے جو ہم سب کی زبانوں پر ہے کہ بھائی میں بھول گیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اس بھولنے کی وجہ سے سامنے والے کو کتنی تکلیف ہے۔ بعض دفعہ لوگ علماء سے ٹائم لے لیتے ہیں، علماء ان کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ اس وقت پہ ملاقات کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے وہ علماء وقت نکال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس بندے سے ملنے کے لیے اور وہ آتا ہی نہیں ہے، پورا ٹائم ان کا ضائع ہوتا ہے۔ آپ کسی سے جب کوئی کمٹمنٹ کریں، اسی طرح اگر میں کسی کو وقت دیتا ہوں کہ میں آپ سے فلاں وقت پہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت پہ اس سے ملاقات کروں۔ اگر میں نہیں کر سکتا تو میں اس کو پیشگی اطلاع دوں۔ اس لیے اس کا ایک ضابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری لازمی رکھیں۔ جب بھی آپ نے کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے کسی سے، کوئی ٹائم دیا ہے آپ نے کسی کو، تو اس میں نوٹ کر لیں کہ یہ فلاں ٹائم میرا بلاک ہو گیا ہے، میں نے فلاں کو دینا ہے، اور اس میں اس کا نمبر بھی لکھ لیں تاکہ اگر آپ اس کو اس وقت ٹائم نہ دے سکیں، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ اس کو کال کر کے پہلے سے اطلاع دے دیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ مجھے گھر میں کچھ جو ہے نا وہ چیزیں دھلوانی تھیں، ڈرائی کلینر سے کارپیٹ وغیرہ دھلوانے تھے۔ تو میں نے ڈرائی کلینر کو جا کے بتایا، ان کو کہا کہ بھائی یہ کل آپ اپنے مزدور بھیج دیں، یہ کارپیٹ اٹھا کے لے جائیں۔ بعد میں ہمارا ارادہ بدل گیا تو میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کا دروازہ نوک کیا، اس کو بلایا اور اس کو میں نے کہا کہ بھائی میرا ارادہ بدل گیا ہے اور آپ کل مزدور نہ بھیجیں۔ وہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کہ آرڈر دے اور وہ کینسل کرنا ہو اس نے آرڈر تو وہ پہلے سے آ کے اطلاع دے۔ اس نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کارپیٹ دھلوانے ہیں، اب مزدور اگلے دن میں بلاؤں گا، وہ آپ کے گھر جائیں گے، پھر اس وقت آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی ہمارا ارادہ چینج ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ پہلے آدمی ہیں جو مجھے پیشگی اطلاع دے رہے ہیں آ کے اس بات کی کہ جو ہے آپ کا ارادہ چینج ہو گیا۔
تو اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اپنی راحت کا اپنے آرام کا تو ہم پورا خیال کرتے ہیں، سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کرتے. یہ بھی گناہ ہے، اور اگر اس طرح کی حرکتیں آپ سے زیادہ ہونے لگیں تو یہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قصد عدم ایذا کا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں کسی کو تکلیف دینا چاہتا نہیں تھا لیکن میرے عمل سے خود بخود ہو گئی، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ باقاعدہ یہ ارادہ کریں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. اب آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وعدہ میں بھول بھی سکتا ہوں، کوئی ٹائم دیا ہے آپ نے کسی کو، آپ کو پتہ ہے میں یہ بھول بھی سکتا ہوں، تو یہ تو ایک انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، تو آپ اس بھول سے بچنے کا پہلے سے انتظام کریں، ریمائنڈر لگائیں، اس کو ڈائری میں نوٹ کریں، یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں آج غیر مسلموں میں ہیں، مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہیں جو ان کے مذہب کا حصہ ہیں. ہمارے تو مذہب نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو.